السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اسلامی سال کا آغاز ایک ایسے عظیم مہینے سے ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ ہے محرم الحرام، جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ لیکن افسوس، بہت سے مسلمان اس مبارک مہینے کی عظمت اور فضائل سے پوری طرح واقف نہیں ہوتے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے محرم الحرام کی فضیلت، قرآن و حدیث میں اس کا مقام، یوم عاشوراء کی اہمیت اور وہ اعمال جن سے ہم اس مہینے میں بے شمار اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محرم الحرام کا تعارف۔ ناظرین، محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 مہینوں کو خاص حرمت والا قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ 4 مہینے ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ان مہینوں میں نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ محرم کو اللہ کا مہینہ کیوں کہا گیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محرم کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ فرمایا ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ کسی مہینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا اس کی عظمت اور فضیلت کی دلیل ہے۔ یوم عاشوراء کی فضیلت۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت زیادہ حق رکھتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ عاشوراء کے روزے کا اجر۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عاشوراء کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ کتنی بڑی سعادت ہے! صرف 1 دن کا روزہ اور اللہ تعالیٰ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کی معافی عطا فرما دیتا ہے۔ عاشوراء کا روزہ کیسے رکھیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں، سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے، یا 10 محرم اور 11 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ اس طرح مسلمان یہودیوں کی مشابہت سے بھی بچ جاتا ہے اور زیادہ اجر کا مستحق بنتا ہے۔ محرم میں کرنے والے اہم اعمال۔ ناظرین، صرف روزہ ہی نہیں بلکہ اس پورے مہینے میں نیکیوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مثلا نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے اور درود پاک کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور اسی طرح استغفار کی بھی کثرت کرنی چاہیے، اور اس مہینے میں صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے اور والدین کی خدمت کرنی چاہیے اور
صلہ رحمی کو بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ یہ تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد، محرم الحرام ہمیں نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانی بھی یاد دلاتا ہے۔ انہوں نے دین اسلام کی سربلندی، حق کی حمایت اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے کا عظیم درس دیا۔ ان کی سیرت سے ہمیں صبر، استقامت اور حق پر قائم رہنے کا سبق ملتا ہے۔ ہمارے لیے پیغام: ناظرین، محرم الحرام صرف نئے اسلامی سال کا آغاز نہیں، بلکہ اپنے اعمال کا جائزہ لینے کا بھی بہترین موقع۔ سوچئے، گزشتہ سال ہم نے کیا حاصل کیا؟ کتنی نمازیں قضا ہوئی، کتنا ہم نے قرآن پڑھا، کتنے گناہوں سے توبہ کی۔ آئیے اس نئے سال میں، اسلامی سال کا آغاز اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نیک اعمال کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محرم الحرام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، عاشوراء کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہدائے کربلا کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین اللہم یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل سکینۃ الاسلام کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔